اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 50 دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب، فرقنا پھاڑا ہم نے، توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فرقنا فرقہ سے ہے جس کے معنی ہیں جدا کرنا، علیحدہ کر دینا۔ فرقہ بھی اسی سے ہے، گروہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سمندر کے بارے میں اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو۔ البحر سمندر، ایسا سمندر جس میں پانی بہت زیادہ ہو، اور کم مقدار کے پانی کو بھی سمندر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بحر قلزم مراد ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ بس ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فِرْعَوْنَ فرعونیوں کو، فرعون کے لائق لشکر کو، قوم فرعون کو، فرعون کو خدا ماننے والوں کو، فرعون کے حکم پر زمین میں تہس نہس مچانے والوں کو، فرعون کے کہنے پر ظلم کرنے والوں کو۔ تو فرعون بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے لشکر، اس کے ماننے والے، اس کے متبعین۔ وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، نون زوئیں رے، نظرہ، نظرہ کا مطلب دیکھنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے وہ پورا لشکر سمندر برد کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ جو اپنے آپ کو خدا منواتا تھا، انا الاعلیٰ، میں ہوں بلند، اللہ تعالیٰ نے اس کو پست کر دیا، رب العالمین نے اس کو بے بس کر دیا۔ عام لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمندر میں ڈوب گیا۔ اگر بلند ہوتا تو اپنے آپ کو بچا لیتا، اپنے ماننے والوں کے کام آ جاتا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا یہ احسان یاد دلایا۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ کتنا ظالم تھا فرعون، اور اس کا ظلم کیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، ان سے محنت مشقت کے کام لیتا تھا۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جب بلاد مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام لمبا ہو گیا اور ہر طرح سے انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں پر حجت قائم کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے پر تیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب بنی اسرائیل کو عذاب سے نکال دیں اور فرعونیوں کو سامان عبرت بنا دیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے گا لیکن گھبرانا نہیں۔ بطور تحقیر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کم بتائی۔ اِنَّ ہَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیلُونَ، ورنہ ان کی تفسیر میں تعداد 6 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مستعد ہونے کا حکم دیا۔ فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا، اور ایسا نکلا کہ پلٹ کر اپنے گھروں اور باغات میں آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مشیت سے انہیں تمام نعمتوں سے محروم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات وہاں سے نکلے، اور بنی اسرائیلیوں میں سے جو بھی حضرت موسیٰ کو دیکھتا وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ اور جب صبح ہوئی اور فرعون کو یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں، تو اس کے پندار اقتدار کو بڑی ٹھیس پہنچی، اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ اب کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب پھر دوبارہ وہی فرعون اور اس کی غلامی ہوگی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 61 میں اس کی وضاحت آتی ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دے رہے ہیں۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ،
حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں؟ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں، اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں نہیں جاؤ گے، میرا رب یقیناً نجات کے راستے کی نشاندہی فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، جس سے دائیں طرف کا پانی دائیں اور بائیں طرف کا پانی بائیں طرف ہو جائے گا۔ دونوں کے بیچ میں راستہ بن گیا۔ کہا جاتا ہے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 راستے بن گئے تھے، واللہ اعلم۔ سورہ شعراء آیت نمبر 63 میں فرمایا فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ طود پہاڑ، یعنی پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے نجات پالے۔ تائید الہی کے بغیر فرعون سے نجات ممکن نہیں تھی۔ آگے مزید اس قصے کی وضاحت کی، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا، مراد ہے فرعون اور اس کا لشکر، اور موسیٰ کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی، پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جن کو نجات ملی، اور فرعون کو ماننے والے فرعون کے لشکر جب اس راستے سے گزرنے لگے تو ہم نے ان کو سمندر کو دوبارہ حسب دستور رواں کر دیا، جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا لشکر آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ کس کو یقین ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایمان ہے تو انجام بھی بہتر ہوگا، ایمان ہے تو موت بھی فائدہ مند سود مند ثابت ہوگی، اور اگر ایمان نہیں تو پھر کتنا ہی بڑی طاقت، کتنا ہی بڑا لشکر، وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، اور موت بھی اس کے لیے آزمائش ہے، اور موت کے بعد کی زندگی وہ اس کے لیے عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔